مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم صل وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشعر عن أبي بن قابل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحکمہ. شعر کا بیان. شعر کہتے ہیں موضوع کلام کو اور اس کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے عرب کے مشرکین قرآن کو بھی شعر کہتے اس کی تاثیر دیکھ کر، اور بعضوں نے مطلقاً شعر گوئی اور شعر کے سننے اور یاد رکھنے کو مکروہ کہا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ شعر بھی اور کلام کی طرح ہے، بس عمدہ شعر جس کا مضمون سچ ہو اور اس میں اچھی بات کی ترغیب ہو، یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو اور مبالغہ اور جھوٹ سے خالی ہو، عمدہ ہی ہے. اور ایسے شعر کا نہ کہنا برا ہے، نہ اس کا سننا، نہ یاد رکھنا، نہ روایت کرنا. البتہ فضول اور جھوٹ اور غلط مضامین کے اشعار یا جن کے مضامین خلاف شرع ہوں، زندیقہ اور الحاد کے، یا جو داعی ہو کفر اور شرک کی طرف، یا فسق و فجور اور شراب و خمور کی طرف، ایسے اشعار کبھی ہیں اور ان کا کہنا اور سننا اور یاد رکھنا سب منع ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت کے ہوتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ سچ کلام جو کسی شاعر نے کہا وہ لبید کا یہ شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اور اس کا دوسرا مصرع ہے وکل نعیم لا محالۃ زائل. یعنی اللہ کے سوا ہر چیز لغو اور معدوم ہے، اور ہر نعمت ضرور جانے والی ہے. اور جو اللہ کے سوا جو چیزیں لغو اور معدوم ہے. اور امیہ بن ابی سلط قریب تھا مسلمان ہونے کی، لبید مشہور شاعر تھے عرب میں، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کی کنیت ابو عقیل تھی. اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ فوت ہوئے. ان کی عمر اس وقت 140 سال تھی، یعنی ان کی لمبی عمر ہوئی. اور یہ ان کا شعر جو ہے یعنی اللہ کے سوا ہر چیز لغو اور معدوم ہے اور ہر نعمت ضرور جانے والی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی لذت کو بقا نہیں ہے. کوئی بہت جلد جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، جیسے کھانے کی لذت ہے کہ حالت سے اترنے کی دیر ہوتی ہے. وہ پلاؤ ہے، بریانی ہے، یا جو جوار، یعنی جو بھی ہے وہ سب جا کر برابر ہو جاتے ہیں، ان کی لذت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی ذرا سی دیر ٹھہرتی ہے. اور جو لذت دیر پا اور ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالح کی لذت ہے کہ جب بھی آدمی ان کو یاد کرے دل خوش ہوتا ہے. جب بھی قرآن مجید آپ پڑھیں گے دل خوش ہوگا، جب بھی آپ حدیث پڑھیں گے دل خوش ہوگا. کوئی بھی ذکر اذکار کریں اس کا معنی سوچ سمجھ کے پڑھیں تو دل جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو یہ حکمت کا مسئلہ ہے. اور امیہ بن ابی سلط جاہلیت کے زمانے کا شاعر تھا، لیکن شرک سے بیزار، سچے اللہ کا طالب تھا. اس کو کوئی حاجی نہ ملا اور نہ مسلمان ہو جاتا. اور لبید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور اس وقت شعر کے انہیں چھوڑ دیا اور کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعر سے بدلے، شعر سے بہتر
مجھ کو قرآن مجید عطا کیا ہے۔ صحیح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیہ بن ابی سلط کے 100 شعر پڑھے تو آپ ہر شعر کے بعد فرماتے اور پڑھو، اور آپ نے فرمایا امیہ مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی، لیکن بعد میں تو وہ مسلمان ہو ہی گئے۔ آگے ہے کہ جو اشعار برے ہیں، یعنی جو اشعار کے برے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کا پیٹ بیماری کی وجہ سے پیپ سے بھر جائے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اس سے کہ شیر بھرے، یعنی برے شیر جو ہے وہ کہنا برا ہے پیپ کے بھرنے سے بھی۔ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں پیپ ہو کہتے ہیں وہ بہتر ہے ان برے اشعار سے۔ تو اس سے مراد برے شعر ہیں جن میں کفر اور فسق یا مبالغہ اور جھوٹ کے مضامین ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا بہتان کرنے والا وہ شخص ہے جو کرے، یعنی برا کہے، گالی گلوچ کرے ایک آدمی کو اور وہ اس کی ساری قوم کی جو کرے، یعنی ان کو برا کہے، گالی نکالے، جیسے شاعر کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کی دشمنی میں اس کی ساری قوم کو برا کہتے ہیں، حالانکہ اس قوم میں ہزاروں آدمی اچھے بھی ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے باپ کے سوا اور کسی کا بیٹا بنے اور اپنی ماں کو زنا خار قرار دے۔ اس حدیث کی سند میں 4 تابعی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ تو جب باپ کے سوا اپنے تو ایک دوسرے کا بیٹا قرار دیا تو گویا اپنی ماں کو زنا کی تم جو ہے اس میں وہ لگائی۔ آگے ہے کہ باب اللعب بالنرد، کہ جوسر ہے کھیلنے کا بیان، یعنی جیسے شطرنج ہے، ایسے ہی جیسے لوڈو وغیرہ ہے، یعنی وہ کھیل کہ جس میں وقت کا ضیاع ہو، اور اگر ساتھ وہ شرط بھی لگا دے تو جوا ہوتا ہے، اور پھر تو وہ اور زیادہ جو ہے اس کی یعنی کہ برائی ہے اور وہ منع ہے سخت سے۔ یہی قول ہے اکثر علماء امت کا، مگر امام شافعی سے منقول ہے کہ شطرنج کھیلنا جائز ہے بشرطے کہ نماز اور دوسرے عبادات میں اس کی وجہ سے خلل نہ ہو۔ لیکن کوئی شطرنج کوئی بازی ایسی نہیں ہے، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ جو کھیلنے والے ہوتے ہیں شطرنج وغیرہ تو یہ نماز کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ جب بازی ہوتی ہے تو دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ پر ایسے شطرنج جو ہے اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی کھیل ہو جو نماز سے غافل کر دے، اللہ کے دین سے دور کر دے، وہ منع ہے، حرام ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلے اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلے گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں جو ہے وہ ڈبویا۔ کبوتر بازی کا بیان، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک پرندے کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا شیطان ہے جو شیطان کے ساتھ ہے، دونوں کا شیطان کہا کیونکہ انہوں نے بلا دیا اللہ کی یاد کو، اور کبوتر بازی حرام ہے اگر جوئے کے ساتھ ہو، ورنہ مکروہ ہے، اور خالی کبوتر پالنا تفریح کے لیے یہ درست ہے۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی بٹیرا ہے تو آدمی رکھ سکتا ہے وہ پرندہ، اگر ایسے مرغ جو ہے یہ پالنا حرام تو نہیں ہے، مرغے جو ہے آدمی گھر میں پال سکتا ہے، لیکن اگر وہی مرغا حالانکہ حلال ہے سب ٹھیک ہے، یہ بانگ دیتا ہے گان دیتا ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو گئی اس کے ساتھ جوا کھیلنے کا تو وہ بھی حرام ہے۔
اس طرح یہ بھی کبوتر ہے کہ اگر اسے بازی کے طور پر پالا جائے تو یہ حرام ہے، اگر ایک پرندے کے طور پر رکھا جائے ویسے تفریح کے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو جس نے حدیث سنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سن کر عمل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔